السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی مسئلہ فدق پر، جس کو لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم نے قرآن کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث سے باب فدق کے مسئلے کو حل کریں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنا بھی ڈال سکیں۔ تو سب سے پہلے میں نہج البلاغہ سے اس کی جو شرح ہے ابن حیثم نے لکھی ہے، تو اس کے اندر ابن الحیثم جس کا نام ہے کمال الدین انہوں نے یہ لکھی تھی۔ تقریباً یہ جو ابن حیثم البحرانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بہت بڑے پائے کے بڑے محدث ہیں اور ان کی بات بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل تشیع کے ہاں۔ انہوں نے یہ بصرہ کے گورنر کی طرف یہ بات لکھ کر بھیجی، اور نہج البلاغہ کے اندر نبی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے، جس کے اندر انہوں نے 18 مقاصد خطبے کے بیان کیے، اور اس کے جو 8واں خطبے کا جو مقصد بیان کر رہے تھے، اس کے تحت لکھتے ہیں ابن الحیثم رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے راضی ہوئیں۔ اس کی ڈیٹیل یوں انہوں نے بیان کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گوشت گزار کیا۔ فرمایا قال، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان لکی مال ابی کی، کہ بے شک جو تیرے باپ کا مال ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصرف فرماتے تھے، اسی طرح میں اس میں تصرف فرماؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من فدک قوتکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے، اس مال میں سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنی پیاری اولاد کے لیے اس میں سے مال کو لیتے تھے اور ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَيَقْسِمُ الْبَاقِي، اور باقی کو تقسیم کرتے تھے، وَيَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو باقی مال ہوتا تھا اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تصرف فرماتے تھے۔ تو جب یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ، اور تمہارے لیے اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں کہ ان اسنع علی کما یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اسی طرح تصرف کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر تصرف کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا اور قسم لی، اور یہ کہا کہ تم ویسے ہی تصرف کرو گے جیسے کہ میرے باپ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں اسی طرح تصرف کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر تصرف کرتے تھے۔ اور پھر نہج البلاغہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فرادیت، کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئیں۔ اور اسی بات کو نہج البلاغہ کی دوسری شرح الدرۃ النجفیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں بالکل بعین ہی یہی الفاظ ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کے یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ان سے عہد لیتی ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح تصرف کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ بعد میں راضی رہیں؟ تو اسی کو الدرۃ النجفیہ کے اندر لکھا کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو آمدن مال فیع اور مال باب فدق سے آتا تھا، اس کو اپنی زندگی مبارکہ کے اندر خود وصول کرتی رہیں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب فدق میں سے اور مال فیع میں سے جو مال آتا ان کے حصے کے اندر وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو وصول کرتے رہے۔ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اس کے اندر تصرف کرتے رہے، اور
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کو وصول کرتے رہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہوئے تھے، اگر اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، تو پھر شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود خلافت کے اندر بھی بالکل وہی تصرف رہا جو خلفائے ثلاثہ کے دور کے اندر رہا، کہ وہاں سے جو آمدن آتی تھی وہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے اور اس کی حیثیت کو نہیں بدلا۔ اور پھر کسی نے نہج البلاغہ کے اندر، یہ شیعہ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ بھئی جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو آپ سے لے لیا تھا تو آپ اس کو لے لیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ موجود ہیں، فرمایا کہ اللہ مجھے ہلاک کرے، اللہ ایسا مجھے کبھی کرنے کی توفیق نہ دے کہ میں اس نہج سے ہٹ جاؤں جس نہج سے سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ چلتے رہے۔ اور صرف عام سی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ غاصب تھے، انہوں نے جائیداد کو غصب کیا تھا، تو بقول آپ کے مولا علی امام برحق، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تصرف نہیں تھا؟ ان کے پاس خلافت آئی نہیں تھی؟ وہ اس کو، اس حیثیت کو کہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی، اور اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا کہ مولا علی برحق امام بقول ان کے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کی حیثیت کو ختم کر کے اپنی ملکیت میں لے آتے، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مال فے ہوتا ہے، جیسے میں نے قرآن کی آیت سے سورۃ حشر کے اندر بیان کیا کہ مال فے جو ہوتا ہے وہ کسی ایک کی تملیک نہیں ہوتا، اس میں نفع اٹھانا ہوتا ہے، اس کے اندر حیثیت اور ملکیت جو ہے وہ بیت المال کی ہوتی ہے، بیت المال کے اندر جو آمدن ہوگی وہ ان کے اوپر خرچ کی جائے گی، تو اسی طرح رکھا۔ تو یہ ہے، اگر شیعہ لوگ نہ یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نہ اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے ہیں، نہ کسی مجلس کے اندر بیان کرتے ہیں، نہ کسی واعظ کے اندر بیان کرتے ہیں، اگر وہ اس کو بیان کریں تو ان کی جو ساری جو کہانی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر تبرہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ ان کی ساری جو کہانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے جو اس حدیث کے اوپر یہ بخاری مسلم کو لے کے اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں احکام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔